بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو جہاں پر کلام مجید میں بہت زیادہ اپنے کرم و فضل کی بارشوں سے نوازا ہے، وہاں پر مالک نے ایک اور کرم فرمایا کہ سورہ رحمان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بہت بڑا رحمت کا خزانہ ہمارے سینوں میں دائر فرمایا ہے۔ سورہ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ جو ذات از حد لطف و کرم کی انتہا کے اوپر پہنچ جائے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی انسان کا بھی نام رکھنا رحمان یہ ممنوع ہے، یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بھی رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے رحمت کی انتہا ہے آپ علیہ السلام کی ذات پاک پر، لیکن رحمان حضور کو بھی نہیں کہا جاتا۔ رحمان سب سے بڑا فضل یہ ہوا کہ ہمیں عدم سے وجود میں لے کر آیا، ہم نہیں تھے ہمیں پیدا کیا، سب سے بڑی رحمت یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں گمراہیوں کے جنگل کے اندر بھٹکنے نہیں دیا، بلکہ اپنے دین اور اپنے اسلام کا نور عطا فرمایا، یہ دوسری سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ بروز قیامت ہماری اپنی رحمت کے ذریعے سے مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ اور چوتھی رحمت یہ ہے کہ تڑپنے والوں کو جنت کے اندر اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انداز سے، کئی اعتبار سے موضوعات کا انتخاب فرمایا ہے۔ حور و غلما، حور جس کو بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں ہر چند دن کے بعد زیر موضوع لایا جاتا ہے، اس حور کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں بڑے تفصیلی اعتبار اور انداز کے ساتھ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسی دوشیزائیں ہوں گی کہ جن کو نہ انسان نے کبھی چھوا ہے نہ کبھی جن نے چھوا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاوی جو عورت ہے اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، جبکہ جو جنت کی حور ہے اس کو کافور سے اور مسک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے روشنیاں عطا فرمائی ہیں کہ اگر یہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ دنیا کی طرف لے آئے تو سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ سورج کی طرح زمین روشن ہو جائے۔ جیسے سورج کے ساتھ زمین روشن ہوتی ہے، اس طرح سے زمین روشن ہو جائے۔ بہت زیادہ کوئی پانی کھارا ہو، اگر اس میں یہ اپنا لعاب ڈال دے تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ موٹی موٹی آنکھوں والی حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں معراج کی رات میں حوریں دیکھی جو موتیوں کے خیموں کے اندر بیٹھی تھیں۔ تو جس وقت مجھے سلام آیا تو میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا حضور وہ جو کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حور مقصورات فی الخیام، حوریں جو ہیں وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور یہ وہی حوریں ہیں جنہوں نے اللہ سے اجازت لے کے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے۔ اب یہ جو حوریں ہیں جو انسانوں کی خدمت کے لیے جنت میں ان کو میسر آئیں گی، اس کے حوالے سے جب گفتگو مکمل ہوئی، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر اسی اعتبار سے ایک حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی بیویاں افضل ہیں یا جنت کی حوریں؟ دنیاوی خواتین افضل ہیں یا حضور جنتی حوریں افضل ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی عورتیں جنتی حوروں سے بہت زیادہ افضل ہیں۔ دنیاوی عورتیں جنتی حوروں سے بہت زیادہ افضل ہیں۔ مہربانی ہو جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کہ جنہوں نے ہمارے لیے اور آسانی فرما دی۔ تو سوال یہ پوچھتی ہیں کہ حضور وہ کیسے؟ حضور وہ کیسے؟ حوروں سے دنیاوی جو عورتیں ہیں یہ افضل کیسے اور کیوں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بصلواتہن وصیامہن وعبادتہن، اپنی نمازوں، اپنے روزے اور اپنی عبادات کے باعث یہ افضل ہیں۔ ان کو خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔
اور انہوں نے خدمت تو کی سو کی ہے، ساتھ میں انہوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں، ساتھ میں جو انہوں نے روزے رکھے ہیں اور جو اللہ کی عبادتیں کی ہیں، اس بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی جو عورتیں ہیں ان کو پروردگار نے افضلیت عطا فرمائی ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں سرور دو جہاں علیہ السلام نے رکھی، بلکہ آگے بھی ارشاد فرمایا بروز قیامت جنت میں جب جنتی خواتین دنیاوی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی بنا دے گا، ان کے جسم ریشم سے نرم، ان کے چہرے سفید، ان کے لباس سبز اور ان کے زیورات سونے کی طرح زرد، ان کی انگوٹھیاں موتیوں کی اور ان کی کنگھیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی ان کو عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نہال ہو کر کہیں گی الا نحن الخالدات فلا نموت ابدا، کان کھول کر سن لو، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، اب ہمیں موت نہیں آئے گی، سن لو ہم نازک اندام ہیں، ہم خوبصورت ہیں، خوش قسمت ہیں وہ جس کے حصہ میں ہم آئیں گی اور وہ جو ہمارے حصہ میں آئے گا۔ اسی آیت کے ماتحت کأنہن الیاقوت والمرجان، کلام مجید فرماتا ہے کہ حوروں کو ہم نے گویا کہ یاقوت اور مرجان جیسا بنایا ہے۔ اسی کی تفسیر میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو جنتی حوریں ہیں ان کی بنسبت جو دنیاوی مومنہ، حافظات، صادقات، سچ بولنے والی، اپنے دامن کی حفاظت کرنے والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی جو خواتین ہیں، اللہ ان کو حوروں سے بھی زیادہ حسن عطا فرمائے گا، شان و شوکت بھی ان کو حوروں سے زیادہ وہاں پر عطا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار مردوں کو نواز دے اور عورتوں کو محروم کرے، یوں نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے سورہ سماعت کی وہ سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ کے حوالے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی گھر کی مستورات کو سورہ واقعہ سکھاؤ، اپنی گھر کی خواتین کو سورہ واقعہ سناؤ۔ علامہ قرطبی نے اس روایت کو لکھا اور بھی کئی جو مؤرخین اور مصنفین اور مفسرین ہیں انہوں نے اس کو لکھا کہ حضرت عثمان حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے کر گئے۔ حضرت ابن مسعود کا آخری وقت تھا اور آپ دنیا سے جا رہے تھے۔ یاد رکھیے گا ابن مسعود وہ شخصیت ہیں کہ جن کو منبر پر بٹھا کر حضور ان سے کلام مجید سماعت کیا کرتے تھے، جن سے حضور کلام مجید سماعت کیا کرتے تھے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور ان سے کلام مجید سماعت کرتے تھے، یہ حضور کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ سورہ رحمان وہ کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کے حضرت ابن مسعود نے ہی تلاوت کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو بڑا مارا گیا تھا اور آپ کا خون بہنے لگ گیا تھا۔ آپ کو اول سے ہی کلام مجید پڑھنے کا بڑا شوق تھا، بڑے اچھے قاری ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے حضرت عثمان کی ملاقات ہوئی تو کہا کہ ما تشتکی، آپ کو کیا بیماری ہے، آپ کے جسم کو کس چیز نے آن لیا ہے؟ تو آپ نے کہا ذنوبی، توجہ کیجیے گا، کہا مجھے میرے گناہوں کی بیماری ہے۔ پھر حضرت عثمان کہتے ہیں فما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عرض گزار ہوتے ہیں رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ کہا افلا تدعو لک طبیبا، کیا میں آپ کے لیے کوئی حکیم نہ بلا لوں؟ تو جناب ابن مسعود فرماتے ہیں جو میرا طبیب ہے اسی نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے، جو میرا طبیب ہے اسی نے مجھے بیمار کیا ہے۔ کہا پھر یوں کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے ماہانہ طور پر عطیہ مقرر کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں دیکھیں ابن مسعود، آپ اپنی حد تک بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن کل کو آپ کا اگر انتقال ہو گیا تو آپ کی ایک بچیوں کی تعداد ہے، وہ کہاں سے کھائیں پیئیں گی؟ ان کا نظام معاشرت وہ کیسا چلے گا؟ تو گھر میں 100 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میری بچیاں بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر میں ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت ہو اللہ وہاں پر کبھی بھی بھوک اور افلاس کو آنے نہیں دیتا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں۔ یہی روایت ہے سورہ واقعہ کی جو آپ کو ہر جگہ سے ملتی ہے کہ سورہ واقعہ پڑھی جائے تو اللہ فقر و فاقہ وہاں پر آنے نہیں دیتا۔ اس واقعہ کے حوالے سے
جو مجھے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آج پیش کرنا ہے، یہ نہایت عمدہ ترجمہ ہے۔ شاید ہی کلام مجید کی کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والا انداز بیان کیا ہو جو آج ہم نے سماعت کرنا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والی ہوگی یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، خافضۃ الرافعہ، کسی کو نیچا کر دے گی، کسی کو اونچا لے جائے گی، اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھڑا تھر، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، فکانت ہباء منبثا، جیسے دھوپ کے اندر غبار ہوتا ہے نا، غبار آپ نے دیکھا ہوگا، دھوپ ہوتا ہے اس کے اندر بریک بریک ذرات ہوتے ہیں، کلام مجید فرماتا ہے یوں پہاڑ ان ذرات کی طرح بکھر جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم سارے انسان 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک وہ ہوں گے جو داہنی طرف والے ہوں گے۔ کیا خوبصورت داہنی طرف والے ہیں، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں والے کتنے خستہ حال ہوں گے بائیں والے۔ یہ 2 ہو گئے گروہ۔ تیسرا والسابقون السابقون، وہ جو ہر معاملے میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اولئک المقربون، وہی مقرب بارگاہ ہیں۔ فی جنات النعیم، جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، اللہ اکبر، وقلیل من الاخرین، ایک گروہ پچھلوں میں سے تھوڑے سے، علی سرر موضونہ، تختوں کے اوپر، جڑے ہوئے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کیا شراب طہور، باکواب و اباریک، کوزے اور آفتابے، وکأس من معین، اور جام، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس سے نہ کبھی ان کا سر درد ہوگا اور نہ ہی کبھی ان کی ہوش میں کوئی فرق آئے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جو وہ پسند کرتے تھے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت جو وہ چاہتے تھے، ان کو سلام پیش کیا جائے گا۔ بات کرتے 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 جو آج کا ہمارا عنوان ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرأیتم ما تمنون، اب بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا جی۔ افرأیتم ما تمنون، کہیں پہ بھی اللہ نے یوں ذکر نہیں کیا جیسے اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ انسان جب ایک نر اور ایک مادہ آپس میں ملتے ہیں تو ہم جانتے ہیں پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مرد کا کیا کام ہے اور عورت کا کیا کام ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ افرأیتم ما تمنون، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گھراتے ہو۔ مرد کا کام ہے قطرہ پھینک دینا، اب فرمایا تم نے قطرہ پھینکا ہے۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، قطرہ تم نے پھینکا، اب سچ سچ بتاؤ جو اندر تخلیق ہوئی ہے وہ تم نے کی ہے یا ہم نے کی ہے؟ تم نے قطرہ پھینکا ہے، اب یہ بتاؤ جو اندر تخلیق ہوئی ہے وہ تم نے کی ہے، ام نحن الخالقون، یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں۔ وہ ایک پانی کا قطرہ اندھیرے میں جا کے گرا اور وہاں سے اس کے ساتھ کئی لاکھ جرثومے تھے، ان جرثوموں میں سے ایک کا منتخب کرنا اور پھر جہاں پر گرا وہاں سے بیضا کے ساتھ اس کو ملانا اور پھر اس کے بعد اس اندھیری کوٹھری میں اس کی تیاری شروع کرنا، پھر اس کو کبھی خون کا انداز دینا، کبھی لوتھڑا بنانا، کبھی وہاں سے آنکھ بنانا، وہاں سے پیشانی بنانا، وہاں سے رخسار بنانا، وہاں سے دانت بنانا۔ جب 9 ماہ کے بعد وہ بچہ باہر آتا ہے تو بتاؤ ذرا باپ نے کتنی محنت کی ہے اس کو بنانے میں اور ماں نے کتنی محنت کی ہے اس کو بنانے میں۔ تو فرمایا کہ اے کفار، تم رب کریم کے ساتھ جن دیوتاؤں کو اور جن دیویوں کو کھڑا کرتے ہو اور جن پریوں کی رب کریم کے ساتھ کھڑے کر کے پوجا کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے قطرہ پھینکنے کے بعد سے لے کے 9 ماہ کے عرصہ تک یہ سارے معاملات کے اندر تمہارے بنائے ہوئے معبودوں کا کردار ہی کیا ہے؟
کہا دیکھو تو صحیح نا کہ ہم نے کتنا خوبصورت چہرہ اس قطرے کے ساتھ بنایا ہے کہ اب 9 ماہ بعد جب اس کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کا منہ مول لیتا ہے. اس کا بنانا اور اس کا سنوارنا کس انداز سے ہے. کہا دیکھتے نہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ تم نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے مرنا سب کے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے، یہ سب ہماری تقدیر ہے. وما نحن بمسبوقین، ہم اس سے مارے نہیں ہیں، تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. ایک مثال یہ دیجیے. اب دوسری مثال دیکھیے گا، میں 4 مثالیں دوں گا جو آج کلام مجید میں آئی. دوسری مثال یہ دی، فرمایا اچھا یہ بتاؤ افرأیتم ما تحرثون، تم نے ایک دانہ زمین میں لگایا تھا. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، 2.5 ماہ کے بعد جو کھیتی اگی ہے وہ تم نے اگائی ہے یا ہم نے اگائی ہے. تم نے تو دانہ لگایا، تو یہ بتاؤ اب اس دانے کے بعد جو اوپر کھیتی آئی ہے وہ کھیتی کس نے اگائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تمہارا کردار ہی کتنا ہے کھیتی اگانے میں. کیا تم کھیتی اگا سکتے تھے؟ کیا تم زمین سے کچھ نکال سکتے تھے؟ انداز تو دیکھو ہمارا نکالنا ہم نے کیسا نکالا ہے. آگے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر کے بکھیر سکتے ہیں. ہم چاہیں تو ہم تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر کے بکھیر سکتے ہیں. راتوں رات گندم کو آگ لگی اور ساری گندم جل گئی. راتوں رات بجلی آئی اور جناب سارا کھیت جلا گئی، ستیہ ناش کر گئی. رب کریم نے فرمایا یہ سب ہم کرتے ہیں اور ہم جو چاہے وہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات کا بھی جواب دو. افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو تم پانی ذرا بڑے مزے کے ساتھ پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ تم نے زمین پہ اتارا ہے آسمان سے یا ہم اتارنے والے ہیں. ہے کوئی ایسا جو زمین سے پانی کو اٹھائے اور ایک دھواں اس دھوئیں کے اوپر جسے بادل کہتے ہیں سارا پانی اس کے اوپر کھڑا کر دے اور وہ دھواں پانی کو نیچے نہ گرائے اور جہاں جہاں جب تک ہم کہیں وہ دھواں پانی کو لے کے چلتا جائے اور جب ہمارا حکم ہو پھر وہ اوپر سے نیچے برسائے. پی تو رہے ہو نا تم، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ برسایا تم نے ہے یا ہم نے برسایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چوتھی اور آخری مثال افرأیتم النار التی تورون، تو بتلاؤ تو ذرا یہ جو آگ جس کو تم روشن کرتے ہو اور لاکھوں کروڑوں کام تم آگ سے لے رہے ہو، یہ آگ جو تم روشن کرتے ہو انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ درخت اور یہ پیڑ زمین سے تم نے اگائے تھے یا ہم نے اگائے ہیں جن کے ساتھ تم آگ کا کام لیتے ہو. بس باتیں ختم کرو. نحن جعلناها تذکرہ، یہ سب کچھ ہم نے یاد کے طور پہ رکھ دیا ہے. ومتاعا للمقوین، اور اسی میں ساز و سامان ہے مسافروں کا. فسبح باسم ربک العظیم، تو اے انسان جی، اے بندہ جی، آپ یوں کیجئے کہ اپنے بڑے عظیم عظمت والے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے. باقی اتنی بڑی چیزوں کو ہاتھ ڈالنا آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ اتنے بڑے کام کرنا یہ آپ والے نہیں ہیں. آپ کا صرف ایک کام ہے کہ بندگی کیجئے، اور وہ یوں کیجئے کہ اپنے آپ کو سود سے دور رکھیں، اپنے آپ کو جوئے سے دور رکھو. دیکھو میں نے اتنا کچھ دیا اور سب کچھ تمہیں میں نے مفت میں دیا، کوئی تمہارے پاس میری طرف سے بل نہیں آتا، کچھ ٹیکس نہیں آتا، میں نے سب کچھ تمہیں فری میں اور مفت میں دیا ہے. لیکن تم سے مطالبہ میں نے یہ کیا ہے کہ اچھا کھاؤ اور حلال کھاؤ. اگر تم حرام کی طرف جاؤ گے تو یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے. یہ سود کھا جاتا ہے انسان کو اور یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. دنیا کی نظر میں بھی رسوا کرتا ہے اور رب کریم کی نظر میں بھی رسوا کرتا ہے. اور حلال کا ایک لقمہ وہ کئی نفلوں سے بہتر ہوتا ہے. حلال کی کمائی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے. کیوں حضور فرماتے ہیں داؤد جیسی کمائی کیا کرو تھے، داؤد اپنے ہاتھ کے ساتھ کما کے کھایا کرتے تھے.
سود کی جو نحوست ہے اگر کہیں پر ہے تو اس کو باہر نکالیے، اگر کوئی تھوڑا سا اس کا امیزش بھی اس کی ہلکی سی بھی ہے تو اس کو بھی اپنے وجود سے نکال باہر پھینک دیجئے۔ رب کریم نے اتنی بڑی نشانیاں دے کے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ تمہارے رزق کا ذمہ میرا ہے، میں خود ہی پورا کرنے پہ قادر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ عز و جل، نماز تراویح ادا کی پروردگار، حضور علیہ السلام کے دین کی تعلیم حاصل کی، اس کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے سینوں کو حضور علیہ السلام کی اس کلام مجید سے پروردگار روشن فرما۔ اے پاک پروردگار، اس کے حلال کمانے کی، کھانے کی توفیق عطا فرما، اپنی تسبیح و تحلیل میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی بارگاہ کا صابر و شاکر بندہ بنا۔ پروردگار، ہمارے سینوں کو اجلا فرما، سینوں کی صفائی فرما، ہماری عقلوں کی صفائی فرما، ہماری عقلوں کو روشنی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خلیق محمد وآلہ وسلم۔